بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اور اس کی بلکہ کائنات اور اس کے جتنے وسائل ہیں، کائنات کے اندر جتنے وسائل رکھے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیدا کیے، اور انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی آتی رہے گی، وہ ساری انسانیت جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کرے گی، ان سے استفادہ کرے گی۔ یہ وسائل سب کے ہیں، اسی لیے قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کہ نہ کوئی اس وسائل جب پیدا ہوتا ہے تو وسائل لے کے آتا ہے، اور نہ جب دنیا سے جاتا ہے تو وسائل لے کے جاتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ نہ لاتا ہے نہ لے جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی سچائی ہے۔ اس اعتبار سے یہ سارے وسائل سارے انسانوں کے لیے، کوئی بھی شخص وہ اجارہ دار نہیں بن سکتا، ان پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہی قدرت کا قانون ہے، اور جب بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا، دنیا میں ظلم قائم ہو جائے گا، دنیا میں ایسے معاشرے قائم ہو جائیں گے جس میں جو ایک مخصوص طبقہ اجارہ دار بن جائے گا، استحصالی بن جائے گا، فرعونی بن جائے گا، قارونی بن جائے گا، جو وہ ابو جہل اور کیسر و کسریٰ بن جائے گی، آج کا سامراج برطانوی سامراج بن جائے گا، امریکہ سامراج بن جائے گا۔ اس لیے قدرت کے اس قانون کو مت توڑو۔ تو قدرت کے اس قانون کو جو بھی توڑتا ہے، اس کے اعتبار سے سابقہ جو ادوار ہیں، زرعی اور تجارتی دور، اس میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور اس قانون قدرت کو دوبارہ سے انہوں نے قائم کیا کہ تمام وسائل تمام انسانوں کے لیے برابری کی بنیاد پر ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو امام بنا دیں، انسانوں کو ہم ان کو وارث بنا دیں۔ اس اعتبار سے جو انبیاء علیہ السلام کا جو ادوار ہیں، اس میں اسی ظالم سسٹم، ظالم نظام کا خاتمہ کیا گیا، اور عوامی راج قائم کیا گیا، عوام کی حکومتیں قائم کی گئی، اور آقا اور غلام کا کوئی تصور ختم ہو گیا، دنیا انسانیت میں وحدت قائم کر دی گئی، اور اصل میں وہ سارے کے سارے اللہ کے وسائل سے استفادہ کرنے والے، اس پہ محنت کرنے والے، وہ ساری مزدور تھے، محنت کش تھے، اور دنیا میں محنت کشی ہے، محنت کی نتیجے میں یہ ساری ترقیات ان کو قائم کیا گیا۔ لہٰذا تاریخ انسانی میں جو دور ہے، اس کے اندر مزدور راج اس انداز سے قائم کیا گیا، لیکن جب صنعتی عہد قائم ہوا ہے، اس میں انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور اس ظلم کے پہاڑ کے خلاف، اس سامراجیت اور سرمایہ داریت کے خلاف جو شکاگو کے مزدوروں نے اپنی پرامن احتجاج کیا، آواز بلند کی، تو ان کے اوپر 1886 میں جب وہ اس پرامن احتجاج کرنے پر ان پر گولیاں برسائی گئی کہ تم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو کہ تم جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ سکو۔ لہٰذا یہ سامراج اور سرمایہ داریت کا تاریخ کا ہی وہ ہتھ کنڈا ہے جو اختیار کیا گیا۔ تو اس کی یاد میں، ان مزدوروں کی قربانی کی یاد میں جو انہوں نے سرمایہ داریت کے خلاف بیسیکلی بنیادی طور پر دی ہے، اس کے خلاف یکم مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے، 1886 کے ان شہداء کی یاد میں۔ آج بھی وہی دن منایا جا رہا ہے۔ آج سرمایہ داریت غالب ہے، آج سامراجیت غالب ہے۔ آج کے دن کا پیغام کیا ہے؟ آج کے دن صرف یہ نہیں کرنا کہ سال میں ایک دن بنا کر ہم خاموش ہو کے دوبارہ اسی سرمایہ داری نظام کے اندر، سامراج کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ کولوں کے بیل کی طرح دوبارہ کام میں جٹ جائیں، نہیں، بلکہ آج کے دن تجدید عہد کرنا ہے کہ جیسے سابقہ ادوار میں، تاریخ میں جیسے زرعی اور تجارتی دور میں وہاں مزدور راج قائم کیا گیا، اور اس کی اعلیٰ ترین نشانی کیا تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ کی جب مقرر کرنے کی باری ہے تو انہوں نے کہا جتنی مزدور کی تنخواہ ہوگی اتنی میری ہوگی، گویا کہ ایک حکمران اور عام مزدور کی تنخواہ برابر ہوگی۔ یہ اصل مزدور راج تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا انسانیت اس کی جیسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جہاں ایک حکمران کی اور ایک مزدور کی تنخواہ برابر ہو، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اگر اس میں آپ کا گزارا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو تاریخی جملہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، انہوں نے کہا میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا،
بھائی جس تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا مزدور کیسے گزارا کرے گا، لہٰذا مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، مزدور کی تنخواہ حکمران کی تنخواہ برابر ہوگی۔ یہ وہ تاریخی مزدور راج ہے، یہ وہ محنت کشوں کا راج ہے، یہ وہ مزدوروں کی حکومت ہے، یہ وہ محنت کشوں کی حکومت ہے، اور جس کا پیک پوائنٹ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں، دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں ہو چکا ہے، یہ اسلام نے ثابت کیا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی عمل سے ثابت کیا کہ قارونوں کو ختم کیا ہے اور اس طرح سے مساوات قائم کی ہے۔ آج کا صنعتی عہد، آج کا دور ہے زرعی، تجارتی اور صنعتی عہد جو اس وقت آ چکا ہے، مشینی عہد جو آ چکا ہے، آج استحصال کے نئے نئے ہتھکنڈے ہیں مزدوروں کے، اس کے خلاف جو ہے وہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یکم مئی بناتے ہوئے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے اس سرمایہ داریت کو اور سامراجیت کی آج کی جو شکل ہے، جو صنعتی عہد میں شکل ہے، اس کو توڑنا ہے، ہر صورت اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور دوبارہ سے جیسے تاریخ انسانی میں ہو چکا ہے اسی طرح سے مزدور راج قائم کرنا ہے۔ آج کے دن کا پیغام یہی، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے بہترین چیز جو فکر و فلسفہ کی صورت میں موجود ہے وہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اس صنعتی عہد کے اعتبار سے اپنا فکر و فلسفہ مرتب کیا ہے اور وہ ہمارے حوالے کیا ہے۔ اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ اس انقلاب کو برپا کرنا ہے، اور دوبارہ سے تاریخ میں جیسے جو ہے وہ محنت کشوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، جس میں ایک سربراہ مملکت کی اور ایک عام مزدور کی تنخواہ برابر تھی، وہی راج انشاءاللہ وہی عدل کا نظام ہم نے قائم کرنا ہے۔ یہی آج کے دن کا پیغام ہے کہ دنیا میں جب تک سرمایہ داریت باقی ہے، دنیا میں سامراجیت باقی ہے، اس وقت تک کبھی بھی محنت کشوں کا راج قائم نہیں ہو سکتا، اور سرمایہ دار اور جاگیردار کی بنیاد ہی غلط ہے، وہ اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں، جبکہ مالک حقیقی طور پر دین اسلام کی جو تعلیم اس کے روح سے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ مالک حقیقی طور پر وہ ہے، ہم سارے اس سے استفادہ کرنا ہے، اس کے وسائل سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس جو ملکیت ہوگی وہ قلیل آف کی بنیاد پر ہوگی، جو ہماری ضرورت سے زائد ہوگا وہ باقی لوگوں کا ہوگا۔ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پہ ہم نے جو ہے وہ آج یوم مزدور پر تجدید عہد کرنا ہے۔ جب تک دنیا انسانیت میں اس وقت جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور جدید ترین جو مشینی عہد اور سائنسی جو نعمتیں ہیں، ان کا مفاد، ان کا فائدہ ساری انسانیت کے لیے عام نہیں ہو جاتا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عام کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دنیا میں سرمایہ داریت ہے، کیونکہ دنیا میں اجارہ داری ہے، کہ جو دنیا میں ایک مخصوص طبقہ ان وسائل کے اوپر قابض ہو چکا ہے، ایک سامراجیت ہے۔ جب تک کہ امریکی سامراجیت کو شکست نہیں دی جاتی، سرمایہ داری نظام ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک جو وہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہمارے پاس اعلیٰ ترین فکر و فلسفہ موجود ہے، اور اس ظلم، سامراج اور سرمایہ داری کے ظلم کے خلاف جو روس میں انقلاب برپا ہوا، جو چائنا میں اس وقت انقلاب ہے، جو کیوبا اور وینزویلا میں انقلاب ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ ایک مزدور راج کا انقلاب ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک سامراج کو شکست نہیں دے سکا، سامراجیت نہیں توڑ سکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے فکر و فلسفے میں کمی ہے، اور اس میں نقص ہے۔ اس فکر و فلسفے کے اوپر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ جیسے فرمایا کہ میں امام شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفے کو حاکم بنانا چاہتا ہوں، ہمارا یہی بنیاد ہے۔ تو اس فکر و فلسفے کے اوپر جب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فلسفہ حاکم بن جائے گا تو یقیناً یہ ملٹی پلائی ہو کر سامراج کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کی وجہ بنے گا۔ ہم یہی پیغام جو ہے وہ ہمیں آج نوجوانوں کو دینا ہے، تاکہ وہ ایک منظم جو ہے وہ تنظیم میں جڑ کر جو ہے وہ اس پیغام کو، اور سابقہ تاریخ میں جو مزدور راج قائم ہو چکے ہیں، محنت کشوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، اسی طرح کی محنت کشوں کی حکومت قائم کرنی ہے، تاکہ دنیا انسانیت میں یہ جتنی بھی ترقیات ہیں، یہ جتنی بھی اس وقت انسانیت ہے، وہ سب قدرت کے دیے ہوئے وسائل سے بھرپور استفادہ کرے، اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائے، افلاس ختم ہو، غربت ختم ہو، اور معاشی خوشحالی آئے، امن و امان آئے، اور دنیا دوبارہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرے۔ اخوت، مساوات، بھائی چارہ اور وحدت انسانیت یہ قائم ہو، دشمنیاں، نفرتیں، حسد، کینہ اور بد اخلاقیاں سب ختم ہوں، اور تاکہ دنیا دوبارہ جنت بن سکے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اسی بات کی ہے۔ تو باقی اس کا پیغام اس دن کا ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے، تاکہ پورے سال ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن بنا کر ہم دوبارہ اسی سرمایہ داریت کے اندر رہتے ہوئے
اس اپنے اس مقصد کو بھول جائیں اور کولے کے بیل کی طرح ہم جو وہ اس میں سرگرداں رہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال تجدید عہد کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ سرمایہ داریت کے خلاف اور سامراجیت کے خلاف کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کیا کچھ کیا ہے، اور اس مظلوم انسانیت کو ظلم سے نکالنے کے لیے ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے. تو یہی آج کے دن کا پیغام ہے کہ آج کے دن ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ جب تک دنیا میں سرمایہ داریت باقی ہے اور سامراجیت باقی ہے، ہماری جد و جہد جاری ہے. اور یہ جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ سرمایہ داریت اور سامراجیت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور دنیا انسانیت میں یہ ساری انسانیت یہ غلامی سے نکل کر آزادی کی سانس نہیں لیتی اور اللہ کے دیے ہوئے، قدرت کے دیے ہوئے تمام وسائل پر تمام لوگوں کا حق تسلیم نہیں کر لیا جاتا، تاکہ تمام انسان اپنے بنیادی حقوق، بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے امن، خوشحالی اور بھائی چارے اور ایک پیاری سی زندگی جو وہ بسر کر سکیں. گویا کہ ہمارا پیغام یہی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا پیغام محبت ہے، تو ہمارا پیغام بھی یہی محبت کا ہے کہ ہم دنیا انسانیت میں یہ محبت کا پیغام قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکے. وآخر دعوانا